من اللهم رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فكان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، انہی کی اتباع میں زندگی گزارنے کا حکم دیا، ان جیسے اعمال کرنے کا حکم دیا. اسی کو محبت بھی کہتے ہیں، اسی کو اطاعت بھی کہتے ہیں، اسی کو فرما برداری بھی کہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے 12 مہینے اور ان 12 مہینوں کے گزرنے والے ہفتے اور ان ہفتوں کے گزرنے والے دن یعنی کہ ایام، اور ان مہینوں یا دنوں کی گزرنے والی راتیں، گویا کہ ہم نے اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھنا ہے، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر، یہ پڑھ کر، یہ پڑھا کر، یہ سن کر، یہ سنا کر، یہ تحقیق کرتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. وہ کسی مہینے میں ہو، وہ کسی رات میں ہو، وہ کسی دن میں ہو، وہ رمضان کا مہینہ ہو، وہ شعبان کا ہو، یا رجب کا جو ابھی جا رہا ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ رب العالمین نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جو عظیم ہستی، جو مرتبہ، جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا کیا، ان جیسا مقام اس پوری کائنات میں رب نے کسی کو نہیں عطا کیا. اللہ ہمیں اس مقام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا. رب العالمین اعلان کرتے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا. اللہ احکم الحاکمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، اپنے بیگانے ہو گئے. دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے اور جانشینوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو فوراً سے مان لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی. صف اول میں اور سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے یار ہیں. آقا علیہ السلام کو نبوت ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کئی لوگ پیغام کو سن کے، دعوت کو سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن کئی لوگ جنہوں نے معجزات کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے جو چند معجزات عطا کیے تھے، اور معجزات کے متعلق میں آج پڑھ رہا تھا کہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زیادہ معجزات عطا کیے.
گو کہ ہمارے ہاں چند مشہور ہیں، اور احادیث میں گو کہ سب کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن مفسرین نے جنہوں نے پوری کی پوری زندگی اپنی اسلام کو پڑھنے میں، سیکھنے میں اور سکھانے میں لگا دی، اور اسی پر ہی وہ فوت ہو گئے، کہتے 1000 کے نزدیک رب نے نبی علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، رب العالمین کے عطا کردہ معجزات، ان چیزوں کو لوگوں نے دیکھا اور لوگ مطمئن ہو گئے، لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، دل کی خوشی سے لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرات، وہ معجزات، جن سارے معجزات میں سے ایک معجزہ اسرا و معراج کا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھوڑا سا کھانا موجود ہے اور کھانے والا کثیر تعداد والا لشکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے معجزہ عطا کیا ہے، پورے کا پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، لیکن کھانا بھی اتنے کا اتنا ہی ہے، کھانا کم نہیں ہوا۔ کون سے معجزات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھوڑا سا پانی لایا گیا، جو پانی بمشکل 1 یا 2 بندوں کو کفایت کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک، اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر رکھی جس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بہت بڑے لشکر نے وہاں سے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا، اور پانی ابھی اتنے کا اتنا ہے۔ کون سے معجزات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے کے چودھری کافر یہودی آئے اور آ کے کہتے ہیں زمین پر تو تیرا جادو چل گیا، جو تیری بات کو سنتا ہے مان جاتا ہے، تیرے گیت گانا شروع کر دیتا ہے، تیرا دیوانہ بن جاتا ہے، تیرا ساتھی بن جاتا ہے، زمین پہ تیرا جادو چل گیا، ذرا آسمان کے چاند پہ جادو چلا کے دکھا۔ رب العالمین نے کہا ہے میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام ہے اشارہ کرنا، اس کو 2 ٹکڑے کرنا آسمان والے رب کا کام ہے۔ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب گر جاتا ہے، دوسرا اس جانب گر جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پر لگایا، اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگایا، رب العالمین نے شفا عطا کر دی۔ حضرات، یہ سارے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان سارے معجزات میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ معجزہ ہے وہ ہے اسرا و معراج۔ اسرا و معراج کیا ہے، اس کی سمجھ لگ گئی ہے؟ اسرا و معراج بیسک ایک معجزہ ہے رب العالمین کا۔ جس طرح رب نے دیگر معجزات عطا کیے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ اور یاد رہے، معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ عطا کن کو کیا جاتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ اس میں نبی کا ذاتی کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نبی کو معجزہ دیا گیا ہے، اس میں نبی کی اپنی طاقت ہے، اس میں نبی کی اپنی کمال ہے، اس میں نبی کی اپنی پاور ہے، اس میں نبی کو ٹوٹل اختیارات دیے گئے ہیں، غلط ہے۔ اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ نبی کو عطا کیا ہے۔ بوقت ضرورت چیزیں پیش کی جاتی ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حکم ہوا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں رکھو، بائیں نکالو گے یہ چمک رہا ہوگا، اپنے آسے کو پھینکو وہ بہت بڑا اژدہا بن جائے گا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، حضرات دیگر انبیاء کو وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگ کس طرح اسلام کے اندر داخل ہوں گے، رب العالمین نے ان کے ذہنوں کے مطابق اپنے انبیاء کو اس وقت کے معجزات عطا کیے۔